سب کو السلام علیکم۔ رات کے 11 بجنے والے ہیں اور میں آج اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور بچے میرے لیٹ گئے ہیں۔ آج میں ان کو فضائل اعمال میں سے ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گی اور یہ سونے کی تیاری میں ابھی سوئی نہیں ہے یہ سب سنتے سنتے سوئیں گے۔ اور اس میں سے میں جو پڑھوں گی نا حدیث یہ ہے، حضرت خباب بن انتا ارد کی تکلیفیں، مطلب ہمارے جو یہ صحابی تھے انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھیں اور دین جو ہے نا ہم تک کیسے پہنچا ہے، ان کی کتنی مشقت ہے یہ بتائی گئی ہیں۔ اس میں ہے کہ حضرت خباب بن علت رضی اللہ عنہ انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی جرا بولتے ہیں ایک کاغذ جو لوہے کا ہوتا ہے، پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینوں بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے۔ ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ ظلم کرا ہے، اور لوگوں کی ظلم کی یہ دیکھیے کہ وہ اس پہ جب لٹا دیے جاتے تھے تو ان کے کمر میں سے پسینہ اتنا آتا تھا کہ اس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل جاتا تھا۔ اللہ رحم۔ اور آج کے ٹائم میں ہمیں اتنی آسانی سے دین مل چکا ہے، ہم دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ نہیں لا رہے ہیں۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، جو یہ حضرت خباب تھے، ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے اس کے سر کو اس میں داغ دیتی تھی۔ اللہ، بتائیے، سنا فیض تم نے؟ اور جو تھے ان کے جو ہے نا بیچاروں کے ساتھ ان کے پتہ بھی چلتا تھا نا کہ ہمارے حضور سے ملتے ہیں، تو ان کی جو سزا دی جاتی تھی ان کو بہت، ان کے سر کو اس میں داغ دیتی تھی، مطلب دونوں سائڈ سے گرم اور بیچ میں سر گھسا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے بیٹا، بہت تکلیف دی جاتی تھی، ہم آپ تو سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، روح کانپ رہی ہے، اور انہوں نے تو یہ سب کچھ جھیلا ہے۔ یہ حضرت خباب کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب میں ان کی تکلیفوں کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی ہی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پہ ڈال کے گھسیٹا گیا۔ اللہ، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی، مطلب ان کے اتنا خون نکل جاتا تھا کہ ان کی جو ہے نا ان کے کمر کی جو چربی تھی نا وہ گھل جاتی تھی، اور اتنا خون بہتا تھا کہ وہ انگارے ان کی جو ہے نا خون سے اور چربی سے بجھ جاتے تھے۔ کمر تو کسی کو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت عمر نے کمر دیکھ کے فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پہ ڈال کے گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی تو فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وسلم کے خلاف عادات بہت ہی لمبی نماز پڑھی. ہمارے حضور نے ایک بار بہت ہی لمبی نماز پڑھی. صحابہ رضی اللہ نے ان کے متعلق عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی. میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی تو ان میں قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا گیا. میں نے یہ دعا میری ساری امت قحط کے ہلاک نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ ان پر کوئی ایسے دشمن مسلط نہ ہو ان کو مٹا دے، یہ بھی قبول ہوئی. دونوں دعائیں قبول ہو گئی تھیں. تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی وہ تھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے ہمارے حضور کی امت. اس کی منظوری نہیں ملی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور کوفہ میں یہ سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پہ ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے. ان کی رغبت میں مسلمان ہوا اور خوشی میں ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی. مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال کا قیات کرے. مطلب جتنا آپ کو گزارا کرنا ہے نا مال اپنے پاس اتنا رکھو، اتنا مت بھرو کہ انسان کا گزارے سے زیادہ ہو. جتنا ہو سکے نا بیٹا لوگوں کی مدد کرو، ہیلپ کرنی چاہیے. اپنے مولا کو راضی رکھو. اللہ جب ہی راضی ہے جب ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے. جتنے زیادہ ہو سکے اپنی طرف سے اچھا کرو، سامنے والا جو برا سمجھے جیسا سمجھے سمجھنے دو، اور اللہ کو ہمیشہ راضی رکھو. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں کا ہمیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں نوازی ہیں فیض بتاؤ؟ اللہ پاک نے ہر ایک نعمت نوازی ہے، جیسے کہ یہ جو ہاتھ چل رہے ہیں ہمارے یہ بھی اللہ پاک کی وجہ سے ہی ہے. اچھا، اور جتنی بھی چیزیں سب کچھ ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھ پا رہے یہ بھی اور ہم سن پا رہے یہ بھی. ہم سو کے اٹھ پا رہے ہیں یہ بھی اپنے ہاتھوں پیروں پہ ہیں. یہ بھی ہم کھا پا رہے ہیں یہ بھی ہم ہاسپٹلس میں. اور بہت سے ایسے لاچار لوگ ہیں جو ان سب نعمتوں کا لطف نہیں لے پا رہے ہیں، ہے نا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنی جو سب نعمتوں سے نوازا ہے. اور اللہ نے ہمیں جو دیا ہے نا ہمیں سب کے ساتھ جو ہے نا مل بانٹ کے شیئر کرنا چاہیے. اپنے پاس مناسب روکو، زیادہ نہیں، جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچاؤ، ہے نا. اور حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا. بے شک، ہے نا. اللہ کی رضا ہے تو بندے کی رضا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی کو راضی نہیں رکھنا. چلو ٹھیک ہے، اب سو جاؤ. اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے پھر ایک اور نیا اس میں سے فضائل اعمال میں سے حدیث نکال کے ایک نیا ٹاپک. سب کو السلام علیکم. چلیے دعا خیر میں یاد رکھیے گا. یہ دونوں تو سو گئی میری بچیاں. ویڈیو میری بنی ہے 9 منٹ کی.